یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ کبھی جوڈیشری، کبھی اسٹیبلشمنٹ پنچنگ بیگ ہے، سیاستدانوں کے ایک دوسرے کے لیے الفاظ ہمارے سامنے ہیں، ہم اس وجہ سے کامیاب ہوئے نہیں، پھر پتہ چلتا ہے نہیں ہم اس وجہ سے ناکام ہو گئے. اس سارے کے اندر عوام کو کیوں ناکام کیا جا رہا ہے؟ عوام کو کیوں فیل کیا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا سعدیہ، آپ نے یاد کیا اپنے پروگرام میں. گزارش یہ ہے کہ 3 چیزیں پچھلے دور میں، پچھلے 4 سال لے لیجئے یا پچھلا یہ 1 سال جو مکمل ہونے والا ہے اس کو لے لیجئے، 3-4 ادارے ایسے ہیں جن کی بہت ایسی تیسی ہوئی ہے اور مسلسل ہوتی چلی جا رہی ہے. جب ادارے کسی کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان سے بہتر کوئی نہیں ہوتا، جب وہ ان پر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو ان سے برا کوئی نہیں ہوتا ہے. جتنی مثالیں آپ کہیں میں اس کی پیش کر سکتا ہوں آپ کو. اور اب کچھ اقبالی بیانات بھی آ رہے ہیں. مجھے حیرت ہوئی ہے بعض بیانات کے اوپر. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ پارشل صادق اور امین کیا ہوتا ہے؟ کبھی سنا آپ نے کسی دنیا میں کسی نے یہ ٹرم استعمال کی ہو کہ میں نے تو ABCD کو 2/3 یا آدھا صادق اور امین کہا تھا، سارا تو نہیں کہا تھا. عقل کا ماتم کرنے کے علاوہ ان لوگوں کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف تاثر یہ ہے کہ جی فلاں شخص عدالتوں کا لاڈلا ہے تو، اور باقی رہ گئی گورنمنٹ کی رٹ. یہ سارا کچھ کا تماشا جو کچھ لگا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ جہاں آپ کی اسٹیبلشمنٹ یا آپ کے سیکیورٹی ادارے، آپ کی عدلیہ اور آپ کی حکومت کی رٹ انڈرمائن ہو رہی ہو، وہاں کون سا الیکشن جو ہے وہ چلے گا؟ کون آئے گا رول کرنے کے لیے؟ میں تو اس بات پہ بہت پریشان ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ منظرنامہ دیکھیں، ایک طرف ٹوٹل ڈینائل موڈ ہے کہ میں نے تو عدالتوں میں نہیں جانا، کرنا ہے آپ نے جو کچھ کر لیں. کم از کم لگ یہ رہا ہے. کیا یہ انیویٹیبل ہے کہ آپ بغیر عدالتوں میں جائے اپنے لیے انصاف لے لیں گے؟ میرے خیال سے یہ ممکن نہیں ہے. الٹیمیٹلی عدالتوں میں جانا ہے، اور اگر جانا ہی ہے تو پھر اس کو گریسفل طریقے سے، لائک جس طرح دنیا کے لیڈر ہوتے ہیں ان کو فیس کرنا چاہیے، وہ برنٹ. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی مریم نواز صاحبہ جو ہیں باپ کی آشیرواد سے آئی ہیں، لیکن ابا حضور جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں، آنے کے لیے ابھی آمادہ دکھائی نہیں دیتے ہیں. تو یہ سارا منظرنامہ جب آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم آگے کی طرف صرف. آج تو کہہ رہی تھی کہ شاید یہ اعلان سنتے ہوئے مجھے 8 مہینے ہو گئے، جلسہ ہی آ کے وہ شاید فیصل آباد میں کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، لیکن یہ سنتے ہوئے ہمیں 2 سال ہو چلے ہیں اب. تو یہ سارا منظرنامہ جو ہے یہ میرے خیال سے بہتر کامنٹ کر پائیں گے چانڈیو صاحب جو ہیں، بڑے سیزنڈ ویٹرن پولیٹیشین ہیں. افتخار درانی صاحب بھی ماشاءاللہ بہت سیزنڈ اور ویٹرن ہیں. یہ چونکہ سیاستدان ہیں، ان کی بات میں زیادہ وزن ہوگا. میں نے تو آپ کو ایک معروضی جو صورتحال زمین پر ہے اس کو وہ بیان کر دی. سیاسی جماعت کا کسی کا بھی کارکن ہو، کارکن تو تھا، اس کی ہم نے پرانی فوٹیج دیکھی ہے، ویڈیوز دیکھی ہیں. یہ کون ذمہ دار کون ہے اپنے کارکنوں کو اس طریقے سے؟ اور جو دورانی صاحب انکشافات کر رہے ہیں کہ جو رپورٹ میں چیزیں ہیں کہ اس پہ اتنا بہیمانہ تشدد کیا گیا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ the blame keeps changing، کبھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. وہ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، بچے کا باپ کچھ کہہ رہا ہے. تو ایک تو ہمارے ہاں کبھی بھی اس گڑبڑ صورتحال میں صحیح صورتحال سامنے نہیں آتی ہے. تو ایک تو یہ بلیم گیم جو ہے نا یہ جاری رہے گی. اس بیچارے کی جان گئی ہے. کوئی آدمی جو ہے اس کے گھر افسوس کرنے کے لیے نہیں جا رہا، بیٹھ کے بیانات دینے سے فرصت نہیں ہے سب کو. اب یہ میرا اشارہ کس طرف ہے آپ سمجھ رہی ہیں اچھی طرح سے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سوشل فائبر کی بات کی تھی کہ جی یہ چینج ہو گیا ہے، اگر تو یہ بہت شاہکار ہوا ہے، اسلام کے بعد سب سے بڑا کمال یہ ہوا ہے، تو اس مائنڈ سیٹ کا ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے. یہ مائنڈ، یہ جو سوشل فائبر کی بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے جو بدلا، اس نے برباد کر دیا معاشرے کو. تو یہ ایک بہت طویل بحث ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. سوشل فائبر برباد کرنے کی ذمہ داری کس پہ ہے، کس پہ ہوگی، یہ تاریخ لکھے گی. یہ فیصلہ ہو کے رہے گا. لہٰذا میرے خیال سے اس بحث سے نکل کے ہم تھوڑا سا موجودہ صورتحال کے اوپر آتے ہیں. سعدیہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا، آپ کا کنسرن بالکل ٹھیک ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کچھ صحیح نہیں ہے، سب کچھ غلط ہو رہا ہے. اپنے مفاد سے اوپر بڑھ کے دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ کب ہوتا تھا کہ آپ تاریخ کے اوپر پیشی کے لیے اپنے ساتھ موب لے کے جائیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ جوڈیشل کمیشن کے جو منظرنامے ہیں اور جو لاہور ہائی کورٹ کا منظرنامہ تھا، ڈو یو کال اٹ اے ریولیوشن؟ ڈو یو کال اٹ کہ یہ معاشرہ بہت ترقی کر گیا ہے؟ اٹ از ڈیکیئنگ اینڈ لیٹ اس ہولڈ پیپل ریسپانسبل فار اٹ.
اگر آپ یہ نہیں کریں گے یہ معاشرہ اور زیادہ برقرفتاری کے ساتھ گہرائی کی طرف جائے گا. میں اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا سعدیہ. میری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ انٹرپریٹ ہو جاتا ہے کہ میں نے فلاں کے خلاف کہہ دیا, میں فلاں کے خلاف کہہ دیا. کوئی کسی کے خلاف نہیں کہہ رہا. ہر پاکستانی کا کنسرن ہے کہ آپ کا معاشرہ ایک بہت برے طریقے سے ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈیٹیریوریشن کی طرف جا رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے. اس کو بچانا کس نے ہے؟ کہیں جس قسم کی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں, آنیسٹلی آپ ابھی اٹھا کر دیکھ لیں کہ آپ کا کتنا یہاں پہ جو یوتھ ہے وہ رہنا ہی نہیں چاہتی ہے, وہ باہر جانا چاہتی ہے. وہ آپ کا برین ڈرین جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ماحول آپ اپنے بچوں کو, اپنے جوانوں کو, اپنی آنے والی نسلوں کو دے رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, نہ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ رہی ہے, نہ اکنامک سٹیبلٹی آ رہی ہے. ایک دوسرے کو برا کہتا ہے, ایک ادارہ دوسرے کی بات کرتا ہے, یہی چل رہا ہے. قاری صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے جو دورانی صاحب بات کر رہے تھے, آپ اس پہ رسپونڈ بھی کرنا چاہ رہے تھے, فرمائیے گا. جی سادہ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو پچھلے سیگمنٹ میں گفتگو کی تھی اس میں کہیں آپ کو کوئی پرووکیٹو, کوئی ایسا ناراض کر دینے والا جملہ میری زبان سے نکلا؟ کوئی ایسی بات میں نے ان کے لیڈر کے بارے میں ایسی کہی ہو جو ان کی شان کے مطابق نہ ہو؟ لیکن ٹالرنس لیول کا حال یہ ہے کہ اس کے جواب میں موصوف نے کھٹاک سے فرما دیا کہ یہ انٹلیکچول ڈس آنیسٹی ہے. جناب, انٹلیکچول ڈس آنیسٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ صبح بھی جھوٹ بولیں, شام بھی جھوٹ بولیں, رات کو بھی جھوٹ بولیں, قوم سے وعدے کریں اور پھر مکر جائیں اور پھر یاد بھی نہ رکھیں ان کو. تو یہ ایک تو فتوے جاری کرنے کا عمل جو ہے, دورانی صاحب میری ہاتھ باندھ کے آپ سے گزارش ہے کہ یہ فتوے جاری کرنے کا عمل میرے ساتھ استعمال مت کیجیے گا پلیز. یہ میری درخواست ہے آپ سے, ہاتھ باندھ کے. یہ دیکھیں سکرین پہ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں کیونکہ میری پھر زبان کھل جاتی ہے تو پھر وہ قابو میں رہتی نہیں ہے. جی جی, تو پلیز ایک تو اس سے اجتناب کریں. دوسری بات دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہمارے لیڈر کی تقریر نہیں دکھائی ہے, بالکل درست ہے کہ کل کی تقریر نہیں دکھائی ہوگی, لیکن ضیاء کے دور میں لوگ کہتے تھے, چانڈو صاحب کو یاد ہوگا, کہ مولوی پھنس گیا ٹی وی سکرین میں. اور پچھلے 2011 سے اب تک لے کے تو خان صاحب پھنسے ہوئے ٹی وی سکرین میں. کون کہتا ہے ان کو نہیں دکھاتے؟ آپ مجھے بتائیے اپنی ایمانداری سے, از دس اسٹیٹمنٹ کریکٹ؟ تو بند تو تقریریں اپنے مریم نواز کی بھی ہوئی تھی, اس کی بھٹو کی بھی ہوئی تھی. خان صاحب اور پی ٹی آئی کو بنانے میں میڈیا کا, میں ہمیشہ کہتی ہوں, بہت 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 بڑا کردار ہے. دوسروں کا بھی, سیاسی جماعتیں جن کو کہتی ہیں, اگلی جو بات کرنے لگا میڈیا نے بہت بڑا کردار. اگلی بات سنیں. 98% میڈیا خان صاحب کو صبح سے شام تک 16 گھنٹے لائیو دکھاتا تھا. میں نے بیٹھ کے ٹرانسمیشنز کی ہیں. میں نے ٹی وی پر بیٹھ کے یہ کہا کہ خان صاحب کے 30 اکتوبر کے 2011 کے جلسے سے پاکستان میں انقلاب کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. یہ سب کچھ میں نے کہا تھا. یہ تو ان کو کچھ یاد رہے گا نہیں, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا ٹالرنس لیول اپنا بلند کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر وقت جو ہے لاٹھی لے کے میڈیا پر چڑھ جانے سے آپ کی بات ٹھیک نہیں ہو جائے گی. یہ جو ہم خیال کی اصطلاحات ایجاد فرمائی ہیں آپ نے, ہم خیال اینکر, ہم خیال صحافی, کبھی سنیا سعدیہ آپ نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں؟ 98% میڈیا عمران خان کا حامی تھا, عمران خان کا پروموشن کرتا تھا, لیکن فواد چودھری جیسے منسٹر نے یہ ہم خیال اور اینکر اور ہم خیال صحافی بنا کے بیڑا غرق کر دیا پوری کی پوری کیمپین کا. آپ کو یاد نہیں ہے؟ ہم لوگ کہا نہیں کرتے تھے کہ عمران خان ہمارا ہیرو ہے. میں نے کہا تھا کہ میں اس کو جانتا ہوں, ہی از دا موسٹ آنےسٹ مین, انکرپٹیبل مین. ان کے منہ میں جو آتا ہے, ایک سیکنڈ سے پہلے مجھے انہوں نے انٹلیکچوئل بالکل کہا ہے. ڈیلی وہ 126 دن کا دھرنا کرتے ہم نہیں تھکتے تھے. خان صاحب ذرا کنٹینر پہ آتے تو میڈیا کٹ کر دیتا تھا فوراً, سارے نیوز چینلز دکھاتے تھے. تو اس پہ تو کوئی, میرے خیال دورانی صاحب بھی اختلاف نہیں کریں گے کہ میڈیا نے بہت بنایا ہے خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو.